الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یا ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج کا جو مجھ کو موضوع دیا گیا تھا استقبال رمضان، آج 15 شعبان ہے اور 15 دنوں میں انشاءاللہ تعالی رمضان شروع ہو جائے گا۔ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں کا نزول کا مہینہ ہے، زندگی کو سنوارنے کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، آگ سے خلاصی کا مہینہ، ایک ایسا مہینہ جس میں شیاطین کا قید کر دیا جانا، جنت کے دروازے کھول دیا جانا، جہنم کے دروازے بند کر دیا جانا، جس میں نیکیاں کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری آسانی کے باوجود ہم وہ فضیلت حاصل نہیں کر پاتے جو رمضان کی فضیلت ہم کو حاصل کر لینا چاہیے۔ رمضان کی تیاری شروع ہوتی ہے شعبان سے، رمضان کا استقبال ہوتا ہے شعبان سے۔ ہم لوگ ہماری زندگی کے کچھ شیڈول مرتب کر لیں اور شعبان میں تیار ہو جائیں تو اچھا رمضان گزارنے کے لیے ہم لوگ تیار رہتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، دعا تو نہیں بد دعا کہنا چاہیے، ہلاک وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ اتنا بڑا مہینہ ہم لوگوں کو ملنے والا ہے تو اس کی ہم لوگوں کو تیاری کرنا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ اس کا استقبال کیا رہتا ہے؟ ہم لوگوں کو اگر کشمیر جانا ہے گھومنے کے لیے تو ہم لوگوں کو ابھی سے تیاری کرنا پڑے گا، اس حساب سے ہم لوگوں کو کپڑے لینا پڑے گا، گرم کپڑے ہو، زیادہ کپڑے ہوں، اچھے جوتے، اور پھر ہم وہاں پر جائیں گے تو ٹھنڈی علاقے میں ہم لوگ جب وہاں پر پہنچیں گے ہم لوگ تو ساری چیزیں ہم لوگ ریڈی رہیں گی اور ہم لوگ اچھی طریقے سے تیار کر کے اچھے مناظر کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اگر تیاری نہیں ہے اور ہم اسی حالت میں اگر کشمیر پہنچ گئے تو ہم انجوائے نہیں کر سکتے، ہم تو بچنے بچانے میں رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان کی تیاری شعبان سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک ایسا مہینہ ہے جس کے متعلق لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو رمضان کی تیاری کرنا ہے، اس کے استقبال کے لیے ہم کس طرح کام کریں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کس طریقے سے تیاری کیا کرتے تھے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ملتی ہے ہم لوگوں کو کہ جب رمضان رجب کا چاند دکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص دعا کرنے لگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت نازل فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ یہ سب سے پہلی چیز ہم لوگوں کو ملتی ہے دعا کے متعلق۔ شعبان میں ہم لوگوں کو دعاؤں کا معمول بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی تیاری کروا دے کہ ہم اچھا رمضان گزار سکیں، ایسا رمضان جو آپ کو پسند آ جائے۔ دعاؤں کا معمول بنانا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہم لوگوں کو ملتی ہے وہ روزے کا معمول۔ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں، اس حدیث کو متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی رمضان میں مکمل روزہ رکھتے تھے، اور شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اس قدر زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ پورا شعبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے صرف استقبال کے لیے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چند روزے رکھ لینا چاہیے استقبال کے لیے۔ پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ ہم لوگ رکھ لینا چاہیے۔ شروعات کے مہینے میں کوشش کریں زیادہ رکھیں، بعد کے مہینے میں یعنی نصف شعبان کے بعد کوشش کریں کم رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے متعلق بھی حدیث ہم لوگوں کو ملتی ہے اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، روزہ نہ رکھو 15 شعبان کے بعد سے، چند روزہ اگر، لیکن اس میں بھی یہ بات ہے کہ ہم لوگ اگر یہ جو مخصوص روزے اگر ہم لوگ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ استقبال کے لیے۔ بعد میں 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل روزہ رکھا کرتے ہیں، انسان کے قوا ضعیف ہوتے کچھ حد تک روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو ہم بعد کے نصف شعبان میں روزہ کم رکھیں تاکہ ہم قوی ہو جائے رمضان کے لیے، کیونکہ وہاں تو ہم لوگوں کو پورا رمضان روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جو مکمل حدیث اس طریقے سے ہے کہ رمضان رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ایسا ہے جس کے متعلق لوگ غفلت میں ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ روزے کے بعد تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہے قرآن کا۔ پہلی چیز میں بتایا دعا کا معمول، دوسری چیز ہے روزے سے استقبال، تیسری چیز ہے ہم لوگوں کو
قرآن کا معمول بنانا چاہیے۔ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کو رمضان سے خاص نسبت حاصل ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں یہ مکمل قرآن آسمان دنیا پر نازل کیا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو وقتاً فوقتاً 23 سال میں ہم لوگوں کو قرآن ملا، تو قرآن کی نسبت ہم لوگوں کو بڑھا دینی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہماری ایک روٹین چلتی رہتی، ہم لوگ عام زندگی میں روزانہ کے اعتبار سے قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، عام طور سے یہ معمول ہوتا ہے کہ نہیں پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، رمضان تو رمضان چلتا ہے، جو کہ نہایت غلط بات ہے۔ رمضان کا قرآن کا معاملہ ہے کہ ہماری روزانہ کی زندگی میں ہونا چاہیے، روزانہ کی زندگی میں، چاہے وہ ایک پارہ ہو روزانہ کا، آدھا پارہ ہو یا پاؤ پارہ ہو، قرآن ہونا چاہیے ہماری زندگی میں۔ اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ نسبتاً اب بڑھ جانا چاہیے کہ اگر ہم لوگ ایک پارہ پڑھتے ہیں تو 2 پارہ 3 پارہ پڑھیں، اس طریقے سے ہماری جو اسٹیمنا ہے وہ ہم لوگ بڑھائیں۔ اگر ہم لوگ اسٹیمنا نہیں بڑھاتے تو پھر ہوتا ہے رمضان شروع ہو جاتا ہے، شروعات میں ہم لوگ 1 پارہ 2 پارہ کرتے کرتے پہلا عشرہ نکل گیا، روٹین جمتے جمتے دوسرا عشرہ نکل جاتا۔ جب ہم لوگ 8-10 پارہ روزانہ پڑھنے کا معمول بناتے ہیں تب تک تو رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی کام اگر ہم لوگ ابھی سے شروع کر دیں تو ہم لوگ اگر ہمارا اسٹیمنا بنانا شروع کر دیں کہ روزانہ ہم لوگ 4-5-6 پارہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو پھر ایک رمضان سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 4-5-6 پارہ روزانہ کا معمول بنا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ کوشش کریں۔ اور الحمدللہ یہ جو مجلس ہے مجھ کو آنے سے پہلے پتہ چلا کہ یہ فہم قرآن والی مجلس ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات، موصوف نے مجھ کو جب بتایا تو یہ بتایا کہ یہ علماء کی نگرانی میں باقاعدہ قرآن فہمی کی بھی یہاں کلاس ہوتی ہے، کچھ اس طریقے سے کہ یار سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ درخواست یہ بھی کروں گا کہ جو تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا معمول بنائیں کہ ہم لوگ قرآن کو سیکھیں بھی، اور یہ روزانہ کی زندگی میں 1 رکوع 2 رکوع ہم اس طرح پڑھیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ پڑھیں، علماء کی نگرانی میں پڑھیں، پوچھ کر پڑھیں۔ کہیں پر ہم کو نہ سمجھے تو ہم لوگ علماء سے پوچھ لیں کہ اس میں کس طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے قرآن کے متعلق بعض چیزیں وہ ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ ہمارے ذہن سے، صرف ہمارے ذہن سے ہم لوگ سوچنے لگیں تو بعض اوقات ہم لوگوں کو غلطی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، بھٹکنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ حضرت سننا ایک الگ چیز ہے، میں یہ بول رہا ہوں، میں سمجھنے والی باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن جب ہم لوگ سمجھیں گے تو ہم لوگوں سے کیا غلطی ہو سکتی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یار ہم لوگ قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور علماء کی نگرانی بھی رکھیں کہ یار علماء سے ہم لوگ پوچھتے بھی رہیں۔ میں آپ کو جو مثال دے رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اور ایک جگہ پر آیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کہیں ایک عام انسان اس کو یہ نہ سمجھ لے کہ نعوذ باللہ اللہ پر موت طاری ہونے والی ہے، تو پھر بتانے والے آپ کو بتائیں گے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ سب فانی ہے سوائے تیرے رب کی ذات۔ ایک جگہ پر اس طریقے سے ہے متاعا الی الحیر غیر اخراج، کہ عورت کی عدت شوہر کے انتقال کے بعد 1 سال ہے، متاعا الی الحول غیر اخراج 1 سال ہے۔ اور ایک جگہ پر یہ ہے یتربصن بانفسہن 14 اشہر و10، کہ عورت کی جو عدت ہے وہ 4 مہینہ 10 دن ہے۔ تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ پہلا حکم منسوخ ہے، دوسرا حکم کے اوپر عمل ہے۔ تو ایسے کچھ چیزیں ہوئے، لیکن باقی ساری چیزیں قرآن کی نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس کی عبرت حاصل کرنے کے لیے تمام لوگوں کے لیے آسان کیا گیا ہے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب اس کے متعلق لکھتے ہیں، اس آیت کے متعلق، کہ یہ آسان کیا گیا تمام لوگوں کے لیے، علماء ہو غیر علماء ہو، لیکن جب اس میں استخراج کی بات آئے گی، استنباط کی بات آئے گی، مسائل نکالنے کی بات آئے گی، تو یہ عام عوام کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ تو ہم لوگ جب پڑھیں سیکھیں تو کچھ چیزوں کو ہم لوگ سمجھ کر سیکھیں۔ اسی لیے میں جو ایک جملہ بول رہا ہوں کہ علماء کی نگرانی میں ہم لوگ یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کے بعد جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، دعا کا معمول بنائیں، ہم لوگ روزے کا معمول بنائیں، قرآن کا معمول بنائیں۔ چوتھی چیز جو آتی ہے وہ ہے نوافل کا، کہ ہم لوگ ہماری زندگی میں شعبان کی جو وقت چل رہا ہے اس میں ہم لوگ نوافل کو ہماری زندگی میں لے کر آ جائیں، کہ ہم لوگ فجر میں اٹھتے ہیں، کچھ وقت پہلے اٹھ جائے، ہم لوگ تہجد کا اہتمام کر لیں۔ بہترین وقت ہوتا ہے تہجد سے لے کر اشراق تک کا، اشراق کے بعد اشراق پڑھ لیں، اس کے بعد ہم لوگ آ جائیں، یعنی ہم لوگ نوافل کو بھی لے کر چلیں۔ 9، 9:30، 10 بجے کا وقت ملتا ہے چاشت پڑھ لیں، مغرب بعد کا وقت ملتا ہے 2، 4، 6 رکعت ہم لوگ اوابین کی پڑھ لیں۔ تو ہم لوگ ہماری روٹین اگر بنا لیں گے تو رمضان کی پہلی تاریخ چاند دکھے گا، ہماری سب سے پہلے اوابین مطلب مغرب ہوگی، اوابین ہو جائے گی، یعنی ہم لوگ نوافل کے ساتھ بھی جڑ جائیں گے۔ اس کے بعد
ہم لوگ نوافل کے ساتھ ذکر کا بھی معمول بنائیں کہ ہم لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم لوگ ذکر کرنے لگے، اللہم انی اسألک الجنۃ و نعوذ بک من النار۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے حفاظت کرتا ہوں۔ یہ رمضان کی خاص دعا ہے، یہ ہمیشہ مانگنے والی دعا ہے۔ اگر ہم لوگ یہ روٹین بنا لیں تو اب رمضان آ گیا، ہم لوگ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، راستہ ہے، اور ہماری زبان جو ہے تو چل رہی ہے، دعا بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، تو ہم لوگ ہماری روٹین اگر بنا لیے تو ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ یہاں تک میں جہاں پہ پہنچا ہوں 4 چیزیں ہوئی ہے، دعا، روزہ، قرآن اور نوافل اور ذکر۔ 5ویں چیز ہے تقوی۔ یہ 4 چیزیں نوافل کے درجے میں، تقوی فرض اور واجب کے درجے میں۔ تقوی اصل میں جب روزے کے متعلق جب حکم نازل ہوا، یہ ہم سب جانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی عربی لفظ ہے وقایتی، وقایتن اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یار اس میں بچنا، ڈھال کیسی؟ جہنم اور ہمارے درمیان ایک ڈھال کا نام ہے تقوی۔ تقوی مطلب گناہوں سے بچنا، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اور اگر ہم اس کی اصطلاحی معنی کی بات کریں تقوی کا، تو تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو پورا کرنا، یہ تقوی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، ہم نماز پڑھیں گے تو نیکی ہے، نماز نہیں پڑھے تو گناہ ہے، اور گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو سب سے تقوی میں اصطلاحی چیزوں میں، اصطلاحی معنی میں تقوی میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، دوسری چیز ہے اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بغض کینہ، یہ ساری چیزوں سے رک جانا جن کو گناہ قرار دیا گیا۔ تیسری چیز ہے شبہات سے رک جانا، یعنی مشتبہ چیزوں سے۔ حدیث میں بات ملتی ہے حلال بھی واضح کیا گیا، حرام بھی واضح کیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے درمیان ہیں جس کے متعلق لوگوں کو علم نہیں ہے، اور ان شبہات سے رک جانا یہ تقوی ہے۔ جس نے اس سے رک گیا اس نے اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی، تو یہ شبہات سے رک جانا۔ اور چوتھی چیز ہے زندگی کے تمام فیصلوں میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا۔ یہ تقوی کی 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، دوسرا اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جانا، تیسری چیز ہے شبہات سے رک جانا، اور چوتھی چیز ہے زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا۔ یہ تقوی ہے۔ تقوی سے ہمیں انعامات کیا ملتا؟ زندگی میں ہم لوگ جب تقوی حاصل کرتے ہیں، ہم لوگ تقوی کی کوشش کرتے ہیں، ہم کو تو انعامات کیا ملتے ہیں؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، ہم کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقوائب اترابا ومقاصد دہاقا، کہ متقی لوگوں کے لیے ایسی کامیابی ہے، جنت ہے، نوجوان دوشیزائیں ہیں، چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ تقوی کے متعلق یہ ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، تقوی والوں کے لیے جنت ہے اور باغات ہے اور نہریں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تقوی والا، بزرگی والا، عزت والا اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی کا انعامات کیا ہے؟ فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والے سے محبت کرتے ہیں۔ فإن خیر الزاد التقوی، کہ بہترین زاد راہ کے لیے، سفر کے لیے جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ موت سے لے کر جنت الفردوس کا ایک لمبا سفر ہے، اور اس کا بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور فلاح ایسی کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تم تقوی اختیار کرو کہ دنیا اور آخرت، آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیے جائیں۔ ایک موقع پر ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، کہ اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل کا فرق عطا فرمائے گا۔ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ گناہ کو گناہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تو امید ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے اور ہم اس میں ملوث رہتے ہیں، ہم اس میں کیسے بچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو حق و باطل کا فرق بھی عطا فرما دے گا کہ صحیح کیا، غلط کیا، یہ چیز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں انعام کیا ملیں گے؟ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور پھر مغفرت کا پروانہ اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ رزق عربی زبان کا جو لفظ ہے یہ ہماری تمام ضروریات پر محیط ہے، ہماری تمام ضروریات کو رزق کہتے ہیں۔ ہوا بھی ہماری ضرورت ہے، پانی بھی ضرورت ہے، بیوی بھی ضرورت ہے، بچے بھی ضرورت ہے، کھانا بھی ضرورت ہے، مال بھی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ضروریات کو پوری کر دیں گے صرف
تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ جو تقوی ہے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، یہ جو روزہ رمضان کا جو مہینہ ہے جس میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ حاصل اس کا رمضان کا حاصل تقوی، اس لیے اللہ نے روزہ دیا ہے کیا تم متقی بن جاؤ، اور جب متقی بنیں گے تو پھر تمہارے لیے ہدایت بھی ہوگی، رزق کے دروازے بھی ہوں گے، برکات بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، اللہ کی محبوبیت بھی ہوگی، اور ہر قسم کے انعامات ہیں کہ تم لوگوں کے تمہارے لیے۔ اسی کے کانٹریری میں جب ہم لوگ تقوی اختیار نہیں کریں گے، یعنی اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، یا گناہوں میں ہم لوگ ملوث ہو رہے ہیں، یا شبہات میں پڑ رہے ہیں، یا اس طریقے سے زندگی کے فیصلوں میں اللہ کی مرضی کو مقدم نہیں رکھ رہے اور ہماری مرضی کو ہم لوگ مقدم رکھ رہے ہیں، تب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو پھر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ جب یہ اس طریقے سے بنا لیا جائے گا اور تقوی کے مخالف کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر کہتے ہیں کہ انہیں زبردست عذاب دیا جائے گا، انہیں شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ یہ دنیا اور آخرت کے معاملات ہیں، اس میں عذاب کا معاملہ یقینی ہے۔ دنیا میں جب یہ عذاب ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے؟ کہ سب سے کمتر درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق چھین لیتے، انسان کوئی چیز کرنا چاہتا اور نہیں کر پاتا، یہ عذاب کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اور جہنم کا عذاب تو وہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ جو 5 چیز تھی، یہ خاص طور سے شعبان میں رمضان کی تیاری کے لیے ہم لوگوں کو یہ چیز کرنی چاہیے۔ اور تقوی کا معاملہ تو یقیناً روزہ کا حاصل تقوی ہے، مگر تقوی کا معاملہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ ہم لوگ ہماری زندگی میں لے کر آئے تو یقیناً ہمارے بعد ہماری نسلوں میں یہ چیز جاتی ہے اور وہاں سے آگے چلتی ہے۔ تو کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہے جو مسلسل چلتی ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اب اگر مان لو بات چیز یہ بھی ہوتی کہ رمضان میں اگر تقوی اختیار نہیں کیا جاتا، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، تو حدیث میں یہ بھی باتیں ملتی ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا بھوکا رہنا صرف بھوک اور پیاس ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں ان چیزوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک اچھا روزہ ہو اور ایسا روزہ ہو جو ڈھال ہے۔ الصوم جنۃ کا لفظ بھی آتا ہے کہ روزہ خود ڈھال ہے جہنم سے۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا روزہ عطا فرمائے کہ جو اللہ کو پسند آ جائے، تقوی والا، محبت والا اور اللہ کی قربت والا روزہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں یہاں پر حاضر ہوا تھا، حضرت نے مجھ کو بولا تھا یہاں پر، اور میں اپنی بات یہاں پر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔